یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإن توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. صلوات بر محمد. پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس اعزاء کا انعقاد کہنے کو بہت کچھ تھا جو اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنا تھا، لیکن وقت انتہائی محدود باقی رہ گیا ہے. 12:25 پہ یہاں اذان کا وقت ہے اور غالباً 11:50 تو ہو چکے ہیں اس وقت یہاں پہ. ایک انتہائی قرآن مجید کی معروف ترین آیت کی جسے آپ تقریباً ایصال ثواب کی ہر مجلس میں سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ موت اتنی اٹل چیز ہے، یہ اس قدر واضح حقیقت ہے کہ وہ شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت پہ ایمان رکھتا ہے. موت پہ ہر ایک کا یقین ہے. اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی مسلک سے ہے، کسی قوم سے ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق نہیں بھی ہے. یعنی وہ حضرات کے جو دہریے ہیں، جو مذہب پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جو خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتے، وہ بھی موت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے. اور یہ تجربہ ہے انسان کا صدیوں کا. اس تجربے نے اسے یہ بتایا ہے کہ تم نے مر جانا ہے، اور اس مرنے کا کوئی وقت معین نہیں کہ تم نے کب مر جانا ہے. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست. ہاں، اور شاید اب میں کیا کروں، وقت کی قلت ہے. خداوند عالم نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے، یہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں، اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو. یعنی سرا سے لے کر ثریا تک ہر ایک چیز کا تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. دعویٰ اس کا ہے کہ جو سرا سے ثریا تک ہر چیز کا خالق ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ سب ہے تو پھر ہے. ہماری کوتاہ نظری ہو سکتی ہے کہ ہمیں دکھائی نہ دے، لیکن اس
اس نے سب کچھ اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو جس نے سرا سے ثریا تک ہر علم کو قرآن میں بیان کر دیا، آپ ذرا اگر یہاں سے نکل کے نا کسی لائبریری میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں ملیں گی، ایک ایک علم کے اوپر ہزاروں کتابیں ملیں گی۔ کسی مدرسے میں چلے جائیں تو صرف فقہ کے عنوان پر آپ کو ہزاروں کتابیں صرف فقہ کے عنوان پر مل جائیں گی، باقی چیزیں تو اس کے سوا ہیں۔ یہ ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں، بندہ لکھے تو ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں، خدا بھیجے تو ہزاروں علم ایک کتاب میں بھیج دے۔ اب جہاں اس نے ہزاروں علوم کے اصول معین کرنے ہیں اور ہزاروں علوم کا کم از کم اور کچھ نہ مانو تذکرہ ہی مان لو کہ تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، اور کتاب کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی ضخیم کتاب نہیں، ایک کتاب موجود ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 اس کے باب ہیں۔ اس ایک کتاب کے اندر اس نے تمام سرا سے ثریا تک لے کے ہر ایک چیز کو بیان اس کتاب میں کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جگہ تھوڑی ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، جگہ تھوڑی ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ جب جگہ تھوڑی ہے اور باتیں زیادہ ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر کسی بات کا تکرار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم موجود ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میرا کوئی بھی لفظ دہرانے نہ پائے، میں فوراً جلدی اپنے آپ کی باتیں آپ اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بیان، زیادہ باتیں اپنے دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اب وہاں پہ جگہ تھوڑی ہے اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، پوری کائنات بیان کرنی ہے اور ایک کتاب ہے، تو پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کسی چیز کا کسی جگہ پہ تکرار نہ ہو، کوئی چیز بار بار نہ آنے پائے، کیونکہ جگہ تھوڑی ہے، کہنے کو باتیں زیادہ ہیں۔ لیکن یہ موت کوئی اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ جس قرآن میں تکرار کی گنجائش نہیں ہے، خداوند عالم نے وہاں کم از کم انہی لفظوں کو کل نفس ذائقۃ الموت کی 3 دفعہ تکرار فرمائی ہے۔ توجہ میرے محترم، 3 دفعہ ان لفظوں کی سورہ آل عمران میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ انبیاء میں 3 دفعہ انہی لفظوں کی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بار بار خداوند عالم تکرار فرما کر لوگوں کو اس جانب متوجہ کیوں کر رہا ہے؟ تو جناب والا وہ متوجہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اے بندو، میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں ایک دلیل موت ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے۔ میرے ہونے کی دلیلوں میں ایک سب سے بڑی دلیل موت ہے۔ یہ موت تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائے گی۔ انڈیا میں کبھی پری پارٹیشن کے دور میں، بلکہ پری پارٹیشن کے بعد ایک کانفرنس ہوئی تھی اور ادیان کے عنوان پر توحید اس کا موضوع رکھا گیا تھا۔ تمام ادیان کے لوگوں کو اس کانفرنس میں بلایا گیا، عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، مسلمان بھی موجود تھے۔ اس زمانے میں رشیا میں کمیونزم کا بہت زور تھا، دہریے بہت تیزی سے وہاں پہ پھیل رہے تھے، تو انہیں بھی بلایا گیا کہ وہ بھی آ کے توحید کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کریں کہ خدا کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، خدا کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ہر ایک اپنی تقریریں کرتا رہا۔ تو جو رشیا سے آیا ہوا تھا کمیونسٹ، جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیو، ہم نے یعنی اب ہمارے ملک میں کوئی خدا کا ماننے والا رہ نہیں گیا، ہم سب خدا کا انکار کر چکے ہیں، ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا ہے۔ سارے حیران و ششدر تھے کہ اب اسے جواب کیا دیں۔ جواب بس وہی دیتے ہیں جو در اہل بیت پہ پیشانیاں جھکاتے ہیں۔ جو در اہل بیت پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، جواب بس وہیں سے آتا ہے۔ حیران و ششدر بیٹھے ہوئے تھے کہ واقعی اب انہوں نے اپنے ملک کے اندر کسی کو مسلمان تو رہنے نہیں دیا، واقعی وہاں پہ اپنا دین موجود ہے، نہ اسلام موجود ہے، نہ کوئی نظام موجود ہے، تو انہوں نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا۔ وہاں پہ ایک جو حقیقی خدا کے نمائندے تھے، ان کے مذہب سے تعلق رکھنے والی ہستی آقا سید علی نقی نکن صاحب، وہ اٹھے اور سیدھے ممبر پر گئے اور درمیان میں ناظم ممبر کو نہیں آنے دیا۔ کہنے لگے، صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا ہے، میں ان کے دعوے کو تسلیم کر لوں گا، میں ان کے اس دعوے کو تسلیم کر لوں گا اگر جس دن وہ بھیجنا چاہے تو یہ آئے نہیں اور وہ بلانا چاہے تو یہ جائے نہیں۔ اللہ ہاں، جب وہ بھیجنا چاہے تو یہ آئے نہیں، اور جب وہ بلا لینا چاہے تو یہ جائے نہیں۔ بھیجنے پر تو پابندیاں لگانے کے لوگ نظام نکال لیتے ہیں، یہ بھیجتے ہوئے جب وہ بلا رہا ہو تو پھر رکنے کا تو کسی کے پاس کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ساتھ پوری ڈاکٹرز کی ٹیمز رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ ابھی ایک
گلوکار گزرا کچھ عرصے پہلے دنیا میں، بڑا نام اس نے کمایا، مائیکل جیکسن. اس نے 100 سے زیادہ ڈاکٹرز کی ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. 100 سے زیادہ ڈاکٹرز اس کے ساتھ رہتے تھے، جو صبح شام اس کے ٹیسٹ کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آ گیا. اور اس نے کہا تھا میں نے کم از کم، میں مرنا تو چاہتا ہی نہیں لیکن کم از کم 150 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں. 100 ڈاکٹر ساتھ رکھ کے جو اس کی ڈائٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا ہر ایک چیز، اس کا نظام زندگی کا، اس کا پورا پلان دیکھ رہے ہیں. میں 150 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں. وہ 100 ڈاکٹر ساتھ رکھ کر 150 سال رہنے کی خواہش تھی، 50 سال نہیں رہ سکا. یا اللہ، 50 سال کی زندگی نہیں گزار سکا. جس کی ہر ایک چیز پہ نظر تھی. لوگ کہتے ہیں ڈائٹ پلان خراب ہو گئے تھے، عادات خراب ہو گئی تھی، اطوار خراب ہو گئے تھے، اس وجہ سے فلاں مرض آ گیا، اس وجہ سے فلاں پریشانی آ گئی جو موت کی وجہ بنی. نہیں عزیزان محترم، نظام موت و حیات کسی اور کے ہاتھوں میں ہے. وہ جب تک چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ بلا لیتا ہے. اس لیے اس نے اس موت کو اپنے ہونے کی دلیل قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ خیال رہے کہ میں نے ایک دن تمہیں اپنے دربار میں بلا لینا ہے، بلا لینا ہے. اس میرے پاس آ جانے سے پہلے اپنے اطوار ٹھیک کر لو. توجہ اذان محترم، اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لو، کیونکہ وہاں جو میں نے اس کے بعد تمہیں زندگی دینی ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے. اور اس ابدی زندگی کا سارا دار و مدار تمہاری اس تھوڑی سی زندگی پر جو تم اس یہاں پہ گزار کے جاؤ گے، اس زندگی پر تمہاری اس وہاں کی زندگی کا دار و مدار ہے. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم نے یہاں پہ بو لینا ہے وہی ہم نے وہاں پہ جا کے کاٹنا ہے. جو ابدی زندگی ہے، میرے پڑھ لکھے دوست تشریف فرما ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، غور کیجئے گا. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جی لے گا کوئی انسان. اس تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے کتنا بندوبست کرتے ہیں ہم. توجہ، کتنا بندوبست کرتے ہیں ہم. کون کون سا طریقہ ہے جو ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، کون کون سا رستہ ہے جس راستے سے ہم گزرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کون سی تدبیر ہے جو ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کون سی تجویز ہے جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ 60-70 سال اچھے گزر جائیں. توجہ میرے محترم دوست، یہ 60-70 سال اچھے گزر جائیں، اس کے لیے ہم ہر تدبیر کرتے ہیں، ہم ہر کوشش کرتے ہیں، ہم ہر ایک اپنی توانائی کو بروئے کار لاتے ہیں. اور پھر ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے، خود کوئی کہے کہ بھیا ابھی اتنی محنت کر رہے ہو، زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکے ہو اور ابھی تک محنت کر رہے ہو، تو پلٹ کر کہتے ہیں ان بچوں کی زندگی بن جائے، ان بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ان بچوں کی زندگی بن جائے، ان بچوں کی زندگی بن جائے. عجب ہے 60 سال کی زندگی بنانے کے لیے اتنی محنت. توجہ 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 میرے شیعہ سنی دوست جو یہاں پہ تشریف فرمائے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو. یہ چند سالہ زندگی بنانے کے لیے اتنی محنت کہ پہلے اپنی زندگی بناتے رہے، پھر ان کی زندگی بنانے میں لگ گئے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس زندگی بنانے کے لیے بھی کوئی محنت کر لی جائے اور کوئی محنت کروا لی جائے جس زندگی کے اختتام ہی کوئی نہیں ہے. یار باقی نقوی صبح اٹھتا ہے اور آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نیند کم کرے اور محنت زیادہ کر لے. توجہ، کیوں؟ یہ زندگی آسودہ ہو جائے. ساری کوشش کس لیے ہے؟ یہ زندگی آسودہ ہو جائے، اس زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. اس تھوڑی سی زندگی کی آسانی کے لیے اتنی محنت، تھوڑی آسانی کے لیے بڑی صعوبت. توجہ توجہ اذان محترم، تھوڑی آسانی کے لیے آسانی. ہماری زندگی میں آسانی کیا ہے؟ وہ جو چند گھنٹے بستر پہ گزر جاتے ہیں وہی آسانی ہے نا، باقی تو سارا دن محنت میں گزر جاتا ہے. اس تھوڑی سی آسودگی کے لیے، یعنی یوں کہوں 8 گھنٹے کی آسودگی کے لیے 16 گھنٹے کی صعوبت. توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ صعوبتیں کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑا سا وقت سکون میں گزر جائے، وہ تھوڑا سا وقت اچھا گزر جائے، وہ تھوڑا سا وقت اچھا گزر جائے، ان کی آنے والی زندگی اچھی گزر جائے. وہاں پہ جو صدیوں پہ محیط، جس کا کوئی اختتام ہی نہیں، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. یہاں تو پھر آپ کے پاس یہ ہے نا کہ اتنا اکٹھا کر لوں تو اتنا وقت میرا گزر جائے گا، پھر مر تو جانا ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کو موت کا یقین ہے، اتنا اکٹھا کر لوں کہ میرا وہاں تک کا وقت گزر جائے، پھر مر تو جانا ہی ہے. عزیزان محترم، یہاں پہ آپ کے پاس پھر کچھ اندازہ ہے کہ مجھے یہاں تک جینا ہے، اس وقت کے لیے کچھ کر لوں. وہ جو ہمیشہ کا جینا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟
میرے جو دوست تشریف فرما ہے اس کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہاں کے لیے اس نے یہ ارشاد فرما دیا میرے محترم دوستو، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، خاص طور پہ ان ماں باپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، جتنے یہاں پہ بزرگ تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے، جو جوان ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ان بچے جنہوں نے جوان ہونا ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے ہم تم میں سے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم نے وہاں پہ تمہارے لیے کیا رکھا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے جو کچھ یہاں پہ کرنا ہے اس کا اجر ہم نے روز قیامت پر موقوف کر دیا ہے، وہ اجر کا دن ہے، اجر یوم قیامت میں موقوف ہے، اجر یوم قیامت میں موقوف ہے۔ یہ خاص طور پہ وہ والدین میرا پیغام لے کر جائیں اور وہ بچے بھی پیغام لے کر جائیں کہ جنہیں ہم ان ساری مجالس و محافل اور ہر چیز سے، بھائی کل پیپر دینا ہے، یہاں پہ گھنٹہ کیا ضائع کرو گے، پیپر کی تیاری کر لو، توجہ ہے میرے محترم دوست، کل تمہارا یہ کام ہونا ہے، پہلے وہ کام کر لینا، یعنی ہماری سیکنڈ پریورٹی یہ مجالس و یہ محافل و دین ہے، ہماری فرسٹ پریورٹی روزگار ہے، ہماری فرسٹ پریورٹی وہ کوشش ہے جس سے یہ تھوڑی زندگی بن جائے، اور سیکنڈ پریورٹی یہ کوشش ہے جس سے وہ زندگی بنتی ہے۔ توجہ اذان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کی اچھی زندگی گزرے تو ان کی اچھی زندگی صرف یہ نہیں ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے جو وہاں شروع ہونی ہے، اور وہاں کی زندگی کا سارے کا سارا دار و مدار کس بات پر ہے، ابھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دوسری جگہ جہاں خداوند عالم نے ان لفظوں کا تکرار کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی میں نے اس لیے لکھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تاکہ میں تمہارا امتحان لے لوں تم میں سے کون ہے جو خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے۔ توجہ یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، میں یہ امتحان لینا چاہ رہا ہوں تمہیں، یہ تھوڑا وقت جو میں نے دیا ہے، یہ تمہارا جو ایگزامینیشن ہال ہے، اس کے اندر تمہارا امتحان یہ ہے، تمہاری ابتلا یہ ہے کہ تم فیصلہ کر سکو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور صرف فیصلہ نہیں کر لینا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، جب فیصلہ کر لو تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تمہارا ضمیر اتنا زندہ ہے، تمہارے اندر اتنی قوت ارادی موجود ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ خیر کون ہے اور شر کون ہے تو پھر تم شر کا دامن چھوڑ کے خیر کا دامن تھام لو۔ توجہ توجہ، کیا تمہارے اندر اتنی شکت و طاقت موجود ہے کہ جب تم امتیاز کر چکے ہو کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے تو پھر شر کا دامن چھوڑ دو اور خیر کا دامن تھام لو؟ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کیا تمہارے اندر اتنی انسانیت جاگ چکی ہے کہ شر کو چھوڑ کے خیر کو تھام لو؟ اللہ اکبر، یہ جوہر انسانیت ہی یہی ہے، اصل انسانیت ہی یہی ہے کہ خیر کو چھوڑ دیا جائے، خیر کو پکڑ لیں، شر کو چھوڑ دیں، تمیز کر رہے ہیں خیر اور شر کے درمیان، جب معلوم ہو جائے پھر شر کو چھوڑ دیں، پھر خیر کو تھام لے۔ وہ انسان ہی وہی ہے جو شر کو چھوڑ کے خیر کو تھام لے، جو خیر و شر دونوں کو اچھا کہتا رہے وہ انسان نہیں ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، جب امتیاز بھی ہو چکا ہو کہ یہ شر ہے اور وہ خیر ہے، اور پھر وہ دونوں کو ہی اپنی کسی مجبوری کے تحت اچھا کہتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک انسان بن نہیں پایا، ابھی تک شکل کا انسان ہے، ابھی تک حقیقت انسانی بن نہیں پایا، ابھی تک انسان کی حقیقت تک وہ پہنچ نہیں پایا۔ آپ نے 20 دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حج پہ تشریف لے گئے اور غلام ساتھ تھا، بڑا حج تھا، بڑا ہجوم تھا، لوگوں کا بڑا رش تھا، اور اس ساتھی نے امام علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ ما اکثر الحجیج، کتنا رش ہے، کتنے حاجی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے آئے ہوئے ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے حاجی ہیں، توجہ کتنے حاجی ہیں۔ امام نے پلٹ کر فرمایا حاجی نہیں، رش بہت ہے، توجہ ہے، یہ حاجی نہیں ہے، رش بہت ہے۔ کہا مولا کیوں، کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اس نے جو دیکھا تو حیران ہو کے کہنے لگا مولا ہر جگہ پر جانور ہی جانور دکھائی دے رہے ہیں، کہیں کہیں کوئی ایک ہے، کہیں کہیں کوئی ایک ہے جو انسانی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، ورنہ تو جانور، اور کیونکہ ممبر ہے نجس جانور، عام جانور بھی نہیں، نجس جانور ہے۔ عجب بات ہے، کعبے پہنچ گئے اور پھر نجس ہے۔
کعبہ پہنچ گئے ہیں اور پھر نجس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ نجس ایسے ہیں جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ کچھ نجس ایسے ہیں کہ جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا حضرات محترم, کچھ نجس ایسے ہیں کہ جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا. وہ کیوں جانوروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے کہ جانور خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پاتا. توجہ حضرات محترم, خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پاتا اور انسان خیر اور شر میں تمیز کر لیتا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر جانور کو تمیز ہو بھی جائے لیکن اگر وہ کسی ایسے حال میں ہو جہاں اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ جائے تو پھر نہیں دیکھتا. توجہ فرمائیے گا حضرات محترم کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, بس وہاں پھر وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے. انسانیت کی معراج یہی ہے کہ وہ پہچان لے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, اور جب پہچان لے تو پھر خیر کا دامن تھام لے, پھر چاہے موت آ جائے. اللہ اکبر. توجہ حضرات محترم, چاہے موت آ جائے پھر وہ اس خیر کو چھوڑے نہیں, پھر اس خیر کا دامن پکڑے رکھے. عزیزان محترم, یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں نا, یہ مجلسیں ایسے نہیں منعقد ہو رہی. 1400 سال سے یہ جو نظام رکھا گیا, یہ نظام ایسے نہیں رکھا گیا. علی کی بیٹی نے جو ایک رستہ وضع کیا وہ ایسے رستہ وضع نہیں کر دیا. علی کی بیٹی نے یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کہ میرے بندے خیر اور شر میں تمیز کریں تو میں کیوں نہ ایسا نظام بنا جاؤں جہاں سے تربیت ہی یہ ہو کہ دنیا کو دکھایا جائے خیر کہاں ہے, شر کون ہے. سلامت رہے مولا. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں؟ اللہ. اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں نا تو وہ کامیابی صرف یہ 50-60 سال کی کامیابی نہ سوچیے. اگر آپ کے دل میں واقعاً آپ کے بچوں کی محبت ہے اور ان کے لیے خلوص آپ کے دل میں بستا ہے تو پھر وہ جو ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیے کہ وہ زندگی کیسے گزرنی ہے, اس زندگی کا کیا بنے گا. وہ زندگی صرف یہ زندگی آپ کی ذمہ داری نہیں, وہ زندگی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ زندگی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس زندگی کی کامیابی کے لیے انہیں یہاں لے کر آئیے تاکہ یہاں سے تربیت ملے. دنیا کو پہلی پریورٹی بنا کر اسے دوسری پریورٹی نہ بنائیے, اسے پہلی پریورٹی بنا کے دنیا کو دوسری پریورٹی بنائیے. یہاں سے تربیت ہوگی, معلوم ہوگا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, تو پھر وہ فیصلے کریں گے اور پھر وہ حقیقت کے دامن کو پکڑیں گے. اگر آپ نے انہیں مادیت کی آگ میں ہی جھونک دیا, توجہ حضرات محترم, اگر انہیں مادیت کی آگ میں ہی جھونک دیا کہ اسی مادیت کی آگ میں ہی وہ ساری زندگی جلتے رہیں, تو پھر اگر انہیں کسی زندگی کے حصے میں پہچان ہو بھی گئی کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے تو وہ پہچان ان کے کام نہیں آئے گی. توجہ فرمائیں گے حضرات محترم, کیونکہ پھر وہ اس نظام کا اس قدر شکار ہو چکے ہوں گے کہ پھر وہ مفاد دیکھیں گے وقتی اس دنیا کا. توجہ حضرات محترم, پھر وہاں کے لیے ان کی نظر نہیں ہوگی, پھر وہاں پہ ان کا خیال نہیں ہوگا. خوشا نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر جائیں کہ انہیں خیر و شر کے درمیان تمیز ہو جائے. وقت میرے پاس محدود رہ گیا, میں ایک ایک خیر پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں. میں نے کہا یہ نظام اس لیے وضع کر دیا گیا, آپ مجالس کو کبھی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, اس مجلس میں آپ کے سامنے ہر خیر کا تعارف کرایا جائے گا, اس مجلس میں آپ کے سامنے ہر شر کو بتا دیا جائے گا, چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں اس اسلوب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اسلوب قرآن کا اسلوب ہے. توجہ فرمائیے گا, جو قرآن کا اسلوب ہے خیر و شر کے بیان کے لیے, میں وہ اسلوب اختیار کرتا ہوں جو اسلوب قرآن کا اسلوب ہے. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ تھوڑے کا تعارف کروا دیتا ہے, زیادہ خود پہچانا جاتا ہے. توجہ میری شیعہ سنی دو, جیتے رہے میرے بیٹے. قرآن مجید ہمیشہ اسلوب قرآن یہ ہے, وہ تھوڑے کا تعارف کرواتا ہے, زیادہ خود بخود پہچانے جاتے ہیں. مثلا دنیا میں حرام تھوڑے ہیں, حلال زیادہ ہیں. حرام تھوڑے ہیں, یہ اس کا لطف ہے, یہ اس کا کرم ہے. اس نے حرام تھوڑا رکھا ہے, حلال زیادہ رکھا ہے. اللہ جانے وہ کتنا بدقسمت ہوگا جو ایسے دین کو چھوڑ دے جہاں حرام تھوڑے ہیں.
حلال زیادہ ہے، جس نے آپ کے لیے ایک وسیع میدان رکھا ہے، کبھی وقت ہوا تو اس پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حرام تھوڑے ہیں اور حلال زیادہ ہے۔ تو اب اگر وہ حلال کی فہرست بیان کرتا تو اس قرآن جتنی کئی کتابیں صرف حلال کی فہرست پہ بن جاتی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس لیے اس نے قرآن مجید میں حرام کی فہرست بیان کر دی کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے۔ سلامت ہے یا ایک مثال سورہ مائدہ کو جا کے دیکھ لیجئے گا۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں 2 3 4 5، اگر آپ ان آیتوں کو جا کے پڑھنا شروع کریں گے تو جو گوشت کے معاملے میں جو حرام کی فہرست ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ جو تھوڑا ہے وہ بتا دیا گیا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو چلیں اور آپ کے سامنے ایک آسانی کی مثال عرض کر دوں تو میرے دوستوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول کے گرد ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی نا۔ آخری حج پہ کتنے لوگ تھے؟ کم از کم 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.5 لاکھ کی بھی روایات موجود ہے، 1.5 لاکھ کی جماعت رسول کے گرد موجود تھی۔ اس 1.5 لاکھ کی جماعت کے اندر وہ جماعت 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ اس کے 2 حصے تھے، بنیادی حصے، ایک اہل بیت تھے اور ایک اصحاب تھے۔ توجہ اذان محترم، اب اگر تمیز کرنی ہے کہ ان میں اصحاب کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں تو اللہ اگر قرآن میں اصحاب کی فہرست بیان کرتا تو 1.5 لاکھ نام لکھتے ہوئے کتنا وقت لگ جاتا۔ خدا بند عالم نے چادر کے نیچے جو تھوڑے تھے ان کا تعارف کروا دیا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا سلامت رہے۔ اللہ پہچان لو کہ یہ اہل بیت ہیں، اب اس کے سوا جو ہے وہ صحابی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ پہچان لو کہ بس یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ اہل بیت ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے صحابی ہیں۔ یعنی جو تھوڑا ہوتا ہے اس کا تعارف ہو جاتا ہے، باقیوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اگر اس جماعت سے نہیں ہے تو یہ اس جماعت سے ہوں گے۔ پہچان ہو جائے گی اس بات پہ کہ یہ اگر اس جماعت سے نہیں تو یہ پھر دوسری جماعت میں موجود ہوں گے۔ بعین ہی میں دوسری یہاں پہ بھی جو خیر اور شر ہے نا، اس میں بھی یہی اسلوب اختیار کرتا ہوں۔ میں شر کا تعارف نہیں کراتا آپ کے سامنے، میں خیر بتا دیتا ہوں، شر آپ پہچان لیجئے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں خیر کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ ہر ایک کی طرف جاؤں نا بڑا لمبا کام ہوگا، بڑا لمبا کام ہوگا، اس لیے خیر بتا دیتا ہوں، شر آپ خود پہچان لیجئے گا۔ کیسا اچھا تعارف کا ذریعہ اس مجلس حسین کو بنایا گیا، میرے نوجوان نسلوں کی تربیت کے لیے کیا خوبصورت رستہ بتا دیا گیا۔ خیر اور شر میں تمیز کرنی ہے، اور جب تمیز کر لو تو پھر خیر کا دامن تھام میں رکھنا ہے، چاہے اس خیر سے دور کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہاں یا سلامت ہے، مولا آپ کو عطا فرمائے، چاہے اس خیر سے دور کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ 2 چیزوں کو خیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور وہی اگر انہی کو سمجھ لیا جائے اور پھر ان پہ غور کر لیا جائے تو ہر خیر خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہی خیر کا محور ہے، وہی خیر کا مرکز ہے، سارا خیر ہی وہیں پہ اکٹھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، ہمارا سب سے بڑا امتحان یہی ہے، ہم فیصلہ کر لیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور پھر خیر کو پہچان کر ہم خیر کا دامن تھام لیں۔ یا رسول اللہ، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے دنیا میں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ خیر کیا ہے تاکہ ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ خیر کیا ہے، پر اس کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے تو پھر اجر ہمیں وہاں پہ مل جائے گا، پھر ہماری وہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ رسول نے فرمایا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے تو خیر مجمع میں دکھا دیا تھا، میں نے تو خیر دکھانے سے پہلے اعلان کرایا تھا، حیا علی خیر العمال۔ علی حق، علی حق، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں نے تو اعلان کیا تھا، حیا علی خیر العمل، آؤ یہ خیر ہے، آؤ یہ خیر ہے، آؤ یہ خیر ہے۔ میں نے تو خیر بتایا نہیں میرے ماننے والوں، میں نے تو تمہیں خیر دکھایا ہے، میں نے تو تمہیں میں نے تو تمہیں خیر دکھایا ہے، بس اسے پہچان لو، اور پھر جب اسے پہچان لو پھر صرف پہچان نہ لینا، پھر اس کا دامن تھام لینا، پھر اس کا دامن
تھام لینا، اور اگر تمہیں کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ شر کہاں ہے اور کون شر ہے تو بس صرف اتنا دیکھنا، جو جو اس کے مقابلے میں جہاں جہاں جب جب نظر آتا چلا جائے، اللہ اکبر، پھر جو جو اس کے مقابلے میں یا علی جب جب دکھائی دیتا چلا جائے، بس وہی شر ہے، بس وہی شر ہے۔ ہم نے سارے خیر کو اس کے وجود میں اکٹھا کر دیا ہے۔ تم عمل کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، ایمان کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، اسلوب کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، اصول کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہے، فروع کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر ہے، معاملات کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر ہے۔ ہاں، اس علی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں خیر معلوم ہوتا چلا جائے گا، اور خدا کی قسم میرے مولا کی زندگی کا ہر لمحہ خیر عیاں کر رہا ہے، خیر عیاں کر رہا ہے، اور اس خوبصورتی سے میرے مولا نے خیر کو عیاں کیا۔ مثلا اب یہیں پہ ایک بات سامنے آ گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ ربط اس طرح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، وقت بھی میرے پاس تھوڑا رہ گیا، لیکن لفظ سامنے آ گیا، اس لیے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ ذہن میں پہلی بات تو یہ آ جائے کہ خیر یہ ہے، اس لیے اس کا اقرار ضروری ہے، اس کا اقرار ضروری ہے، اور اس کے اقرار ضروری ہو جانے کے بعد اگلی منزل کیا ہے، وہ تربیت کیا دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا دے رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر نماز کا وقت ہوا، مسجد دکھائی دی، مسجد کے باہر اپنا گھوڑا کھڑا کیا، ایک شخص کھڑا تھا، اسے کہا میرے گھوڑے کا خیال کرنا، میرے گھوڑے کا خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ امیر کائنات نماز پڑھنے چلے گئے، اس شخص نے گھوڑے کے اوپر لگی ہوئی زین کو دیکھا، پسند آئی، اس نے زین اتاری اور لے کے نکل گیا۔ توجہ ہے میرے محترم، زین لے کر، چوری کر کے زین لے کر چلا گیا۔ امیر کائنات جو واپس آئے تو گھوڑا کھڑا ہے اور زین نہیں ہے۔ اب سواری کو لے کر بازار میں گئے کہ میں زین خریدوں، چلتے چلتے مولا کو اپنی ہی وہی زین ایک دکان پہ لٹکی ہوئی دکھائی دی، یہ تو زین یہاں پہ موجود۔ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے۔ دکاندار نے کہا حضور ہوگی، لیکن میں نے تو ابھی کسی سے خریدی ہے، ابھی کسی سے خریدی ہے۔ کہا کتنے میں خریدی؟ کہا جی میں نے 2 درہم میں خریدی، آپ مجھے 2 درہم ہی دے دیں اور یہ زین آپ لے لیجئے۔ امیر کائنات نے اسے 2 درہم دے کر اس سے زین لی، اور ساتھ ہی کہا ہائے افسوس کتنا بدبخت تھا، میں نے خود یہ سوچ رکھا تھا کہ جب نماز پڑھ کے آؤں گا تو اسے اجرت 2 درہم دوں گا۔ توجہ ہے، میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو اسے 2 درہم اجرت دوں گا، یعنی 2 درہم اس کے نصیب میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ اس نے کیا کیا؟ حلال کو چھوڑ کے حرام کا رستہ اپنا لیا۔ علی پیغام دے کے چلے گئے قیامت تک آنے والے ہر ایک فرد کو کہ اس نے تمہارے لیے جو رزق لکھ دیا ہے وہ رزق تمہیں مل جائے گا، انتظار تو کر لو، جلد بازی میں کہیں شر کے رستے پہ نہ چل پڑنا۔ خیر کے صدقے میں جو رزق ملنا ہے تو پھر شر کے رستے پہ نہ چل پڑنا۔ تو ایک خیر رسول نے وہاں پہ دکھا دیا کہ خیر علی کی ذات ہے، اس کا اقرار بھی کرنا، اس کے رستے پہ عمل بھی کرنا، اور دوسرے خیر کو قرآن مجید میں دکھا دیا، اور وہ خیر یہ تھا کہ خداوند عالم نے کسی ہستی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ خیر تلاش کرتے پھریں گے نا تو انا آتیناک الکوثر، میں نے تجھے پورا خیر وجود بنا کے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، ذات جناب سیدہ خیر ہے، ذات جناب سیدہ خیر ہے، اس لیے اس خیر کو مان لینا بھی ضروری ہے، اس خیر کی زندگی پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مثال ہی خیر و شر میں تمیز کر کے خیر کے دامن کو تھام لینے کی ہے ہی جناب سیدہ کی ذات گرامی، کہ پھر چاہے جان چلی جائے خیر کی تبلیغ نہ جانے پائے۔ ہاں، رسول کی بیٹی نے ایسے تربیت کی اپنی بیٹیوں کی کہ گو کہ ان کا کچھ نہیں بچا، لیکن خیر کو بھی بچا لیا اور ہم تک خیر پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں، بطول کی بیٹی کا نام زینب، خدا کی قسم اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو دنیا کو معلوم نہ ہو سکتا کہ خیر کیا ہے۔ وہ مصیبتیں جھیلیں، وہ مشکلات جھیلیں۔ میں کبھی کبھی جب اکیلے میں بیٹھ کے غور کرتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کسی بندے کے بس کی بات نہیں جو زینب کر کے چلی گئی۔
مشکل ترین مرحلوں سے گزرنے کے بعد، اور پھر جو کمال ہے نا، جو مجبور کر دیتا ہے انسان کو سوچنے پہ کہ یہ ہستیاں ہی کچھ اور ہیں، جو کمال مجبور کر دیتا ہے وہ یہ کر دیتا ہے کہ مصیبتوں کی چکی میں پسنے کے بعد پھر زبان پہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل سامنے آ گئی اور ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، بس وہی منزل اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دوں اور میں سمیٹ لوں اپنی بیان کو۔ اس ماں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ میرے بچوں خیال رہے تم علی اکبر کا صدقہ ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور کربلا کے میدان میں، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، کربلا کے میدان میں شب عاشور بچوں کو سامنے بٹھا کے پھر یہی کہہ رہی تھی، خیال رہے اون محمد کل تمہارے لاش اکبر سے پہلے آنے چاہیے، کل تمہارے لاش اکبر سے پہلے آنے چاہیے۔ میں نے تمہیں حسین کے اکبر کا صدقہ کیا ہے، میں نے تمہیں شبیہ پیغمبر کا صدقہ کیا ہے۔ اور پھر جب بیٹے لڑتے 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 شہید ہوئے نا، جناب اون دور جا کر اترے، جناب اون دور جا کر اترے۔ ذرا سمجھنا اس تربیت کو، ذرا سمجھنا اس ماں کو، دور جا کے جناب اون اترے اور امام حسین حسب معمول، کیونکہ ہر لاشا اٹھا کے لاتے تھے، امام زین پہ سوار ہوئے کہ میں جاؤں اور جا کے اون کا لاشا لے کر لے آؤں۔ جناب زینب نے روک کر کہا حسین کہاں جاتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کہاں جاتے ہو؟ کہا زینب تیری لال کی لاش اٹھا کے لے آؤں، تیرے لال کا لاشا اٹھا کر لے آؤں۔ پہلا جملہ جو علی کی بیٹی نے کہا وہ جملہ یہ تھا، حسین جو صدقہ کر دیا وہ واپس نہیں لینا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو صدقہ کر دیا وہ واپس نہیں لینا۔ امام حسین نے پلٹ کر کہا زینب صدقہ تو نے کیا ہے، میرے تو بھانجے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، میں تو لے آؤں۔ پھر بھائی کا دامن پکڑ کر کہا جواب، کیونکہ وہاں سے بدل گیا تھا نا، یہاں سے جواب بدلتے ہوئے کہا نہیں حسین، جتنی دیر تو اون کو اٹھانے میں لگائے گا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جا، اللہ جانے آج کے بعد تو نظر آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ بس میرا آخری لفظ ہے اور پھر اذان شروع ہو جائے گی، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، بس ایک لفظ ہے یہاں پہ۔ جب قید رہا ہونے لگی نا، بس ایک لفظ، 1 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے، جب قید رہا ہونے لگی تو جناب زینب نے جو شرطیں رکھی، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہمیں کربلا کی لوٹ کا مال بھی واپس کیا جائے، اللہ اکبر، اور ہمیں شہداء کے سر بھی واپس کیے جائیں۔ میں ایک گھر میں بیٹھ کر جی بھر کے رونا چاہتی ہوں، جی بھر کے رونا چاہتی ہوں۔ اور جب یزید تک یہ پیغام پہنچا تھا تو اس نے کہا سر تو میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو لوٹ کا مال تھا نا، اللہ جانے کہاں کہاں کے لٹیرے تھے، اللہ اکبر، اللہ جانے کہاں کہاں کے لٹیرے تھے، کون کون سی چیز لٹ کے کہاں کہاں تک چلی گئی۔ جو ہے وہ میں دے دوں گا اور شہیدوں کے سر بھی میں دے دوں گا۔ بس سمٹ گیا میرا میدان۔ اب ہم نے جو یہ کہا تھا نا میرے محترم دوست، ہم یہ جو شبیہات بیان کرتے ہیں یہ ہماری کوئی رسم نہیں ہے، یہ شبیہات کی برآمدگی ہماری رسم نہیں ہے، یہ جناب زینب کی رکھی ہوئی روایت ازا ہے۔ جب اکٹھی ہو گئی نا ساری شام کی عورتیں تو جناب زینب نے پہلی بات ان سے یہ کہی، شام کی عورتوں اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے، اللہ اکبر، اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے تو آج علی کی بیٹی حاضر ہے، جس نے پتھر مارنا ہو وہ آج پتھر مار لے، اجرکم اللہ، وہ آج پتھر مار لے۔ عورتوں کے بہن شروع ہوئے اور اب جناب زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا میری بہن اب میں جس کے مصائب پڑھتی چلی جاؤں اس سے جو تبرک ہے وہ لیتی چلی آنا، جس شہید کے مصائب پڑھوں اس کے سر لیتی چلی آنا۔ بس میں نے سمیٹا اپنا بیان۔ جناب زینب نے جب جناب سکینہ پڑھا دور آ گئے، اللہ اکبر، شام غریبہ پڑھا وہ زخمی ردائیں آنا شروع ہوئی۔ پھر بی بی نے شہادتیں پڑھنا شروع کی، علی اصغر پڑھا تو علی اصغر کا سر آ گیا، قاسم پڑھا تو قاسم کا سر آ گیا، عباس پڑھا تو عباس کا سر آ گیا۔ پڑھتے پڑھتے آخر میں حسین کی شہادت پڑھی بہن نے، اور ایسی شہادت پڑھی کہ جب حسین کا سر آیا تو پھر کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین کی شہادت پڑھ کے جناب زینب خاموش ہو گئی، ادھر جناب زینب خاموش ہوئی، ادھر وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، وہ چیخ کے کہنے لگا اے قیدی بیویوں، ان 2 بچوں کی ماں کیا مر گئی ہے؟ کوئی ان کے مصائب پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت رو کے کہا ان کی ماں زندہ ہے، لیکن جب تک زندہ رہے گی زہرا کے لال کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ